امہات المومنین کہ یہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ جو کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ اور جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کی تائید کی، آپ کی تقویت کا سبب بنی، ہر اعتبار سے جان مال گھر بار سب کچھ سیدہ خدیجہ نے دیکھیں کہ اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر قربان کر دیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عورتوں میں کس سے ہے، تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ پھر پوچھا مردوں میں، کہا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے ایک مسلمان کا موقف اور عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے امہات المومنین کے حوالے سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں ایک مسلمان کا عقیدہ، وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین۔ وَيَتَوَلَّوْنَ اور محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، امہات المؤمنین جو کہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلمان کے عقیدے کے حوالے سے تین باتیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے وَيَتَوَلَّوْنَ، ان کی محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام اور تعظیم۔ جب ہم یہ کہتے ہیں احترام، تعظیم، محبت، تو پھر اس کے منافی جتنے بھی رویے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان پر پھر ہم بالخصوص ماں، اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ ماں جس نے مجھے جنم دیا ہے، میں اس کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سن سکوں، کوئی بھی انسان برداشت نہیں کرتا، تو سوچئے کہ وہ خوبصورت اور مثالی خواتین جو کہ اہل ایمان کی مائیں ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو ان کے احترام، تعظیم اور تکریم کے حوالے سے ہمارا موقف، ہمارا نظریہ، ہمارا اعتقاد کیا ہونا چاہیے۔ وَيَتَوَلَّوْنَ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ لفظ نہیں بیان کیا وَيُحِبُّونَ، یہ بھی نہیں کہا وَيَعْتَقِدُونَ، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا۔ سب سے جامع ترین جو لفظ ہے وَيَتَوَلَّوْنَ، ولا سے ہے، یہ اس میں محبت بھی پائی جا رہی ہے، اس میں عقیدت بھی پائی جا رہی ہے، اس میں احترام اور تعظیم بھی پایا جا رہا ہے، اور اس میں تمام تر حقوق کی ادائیگی موجود ہے۔ نمبر ایک بات۔ دوسری بات، ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو خواتین جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رشتہ ثابت ہے، وہ ہمارے پاس کتب سیرت میں، کتب احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ، ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم کسی خاتون کے بارے میں یہ کہیں کہ جی وہ بیوی تھی یا نہیں تھی۔ بالکل واضح اور صریح جو ہیں ایسے مطلب یہ خواتین جو ہیں موجود ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ رکھنے کا شرف جو تھا وہ حاصل ہوا تھا۔ تیسری بات، امہات المومنین کہ یہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اس کے لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی اہل ایمان پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو اگر میں اس کو خلاصے کے طور پر لانا چاہوں تو میں آپ سے یہ صرف چند نکات میں ایک مسلمان کا ازواج مطہرات کے حوالے سے جو عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر ایک
یہ تمام کی تمام جو ازواج مطہرات ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ناطے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہماری محبتوں اور ہماری عقیدتوں اور ہمارے احترام کا محور اور مرکز ہیں۔ نمبر 2 بات، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک، جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بطور خاص خطاب کیا تھا، اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں وہ ساری کی ساری باتیں ازواج مطہرات سے متعلق تھیں، اور ان سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکا ہے۔ ان کا ایک شرف تو یہ بھی ہے کہ یہ تمام کی تمام صحابیات ہیں، اور صحابیات کے حوالے سے عمومی طور پر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر دیا ہے ہر قسم کی ناپاکی سے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی ان آیت تطہیر میں کہا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ناپاکی، نجاست فکری، معنوی ان سے دور کر دی تھی، اور کیوں نہ ہوتی جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی کیفیت کے لیے منتخب کیا ہو، وہ سب سے زیادہ بہتر سیرت والی کیوں نہ ہوں گی۔ ازواج مطہرات تمام اہل ایمان کی مائیں ہیں، اور ماں کا مقام اور مرتبہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان اس ماں کا دفاع کرنے میں حد سے زیادہ جذباتی اور محتاط اور حساس ہوتا ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے، تو جن خواتین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس مقام پر فائز کیا ہو، اور بالخصوص موجودہ دور میں جس میں الحادی نظریات اور رفض پر مبنی نظریات، جس میں سیدہ عائشہ پر طعن زنی کی جاتی ہے یا دیگر کسی بھی امہات المومنین میں سے، تو ایسے دور میں تو ان خوبصورت خواتین کے دفاع کا جو ایک کیفیت ہے یہ ہم پر لازم ہو جاتی ہے۔ میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بات کی بڑی اشد ضرورت ہے ہم اہل سنت و جماعت دفاع صحابہ کے حوالے سے بہت زیادہ متحرک ہیں۔ الحمدللہ ہم نے مختلف فورمز بھی بنائے ہوئے ہیں دفاع صحابہ کے حوالے سے، جیسا کہ کراچی میں کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے اہل حدیث ایکشن کمیٹی بنی تھی، جن کا سب سے بڑا مقصد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس کا دفاع تھا۔ تو ہم نے پورے کراچی میں غالباً سینکڑوں کی تعداد میں، تقریباً سینکڑوں مطلب جو ہے مختلف مساجد میں یہ دفاع صحابہ پر پروگرامز منعقد کیے ہیں، عام لوگوں کو یہ سوچ دی ہے کہ صحابہ کرام کیا ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام کے حوالے سے ہم اتنا زیادہ حساس ہیں، تو اس وقت ازواج مطہرات کے حوالے سے ہمیں سیمینارز اور کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے۔ سیرت خدیجہ، سیرت عائشہ، سیرت زینب، سیرت حفصہ، ہماری ہر ماں کی سیرت میں یقین کریں ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے بڑے قیمتی تربیتی جو دروس اور نصیحتیں موجود ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک تو جو لوگ لکھ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ ازواج مطہرات کی سیرت پر تفصیل سے لکھیں، بالخصوص ان کی سیرت کے جو اخلاقی اور تربیتی پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے، اور بالخصوص جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ بیان کیے جائیں مفصل انداز میں۔ اور دوسری طرف ہماری مساجد میں جو خطباء ہیں، ہمارے واعظین ہیں، ہمارے علماء ہیں، وہ مساجد میں امہات المومنین کی سیرت کو اپنا موضوع بحث بنائیں، تاکہ خواتین کو ایک ٹریک، ایک سوچ، ایک فکر دی جا سکے، منہجی فکر دی جا سکے کہ انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ خدیجہ اور سیدہ ہاجر، ان دونوں کی سیرت میں کہتا ہوں بے مثال اور لاجواب ہے۔
تو یہ ہماری ازواج مطہرات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تمام امہات المومنین کے حوالے سے تو ذکر نہیں کیا، لیکن دو امہات المومنین کا انہوں نے بطور خاص ذکر کیا۔ سیدہ خدیجہ کے فضائل کا ذکر کیا، جیسا کہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ تربیت کے اعتبار سے مثالی ترین وجود سیدہ خدیجہ۔ لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مسلمان یا اہل سنت و جماعت کی عقیدہ کے حوالے سے، وَيُكْمِنُونَ، اور ان کا ایمان ہے، بِأَنَّهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ یہ تمام خوبصورت وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں بھی بیویاں ہوں گی، خصوصاً خاص طور پر خدیجہ رضی اللہ عنہا، خاص طور پر سیدہ خدیجہ ام اکثر اولادہ، جو کہ آپ کی اکثر اولاد کی ماں ہیں، وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو کہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لائی تھیں، وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، اور جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کی تائید کی، آپ کی تقویت کا سبب بنی، ہر اعتبار سے، جان مال گھر بار سب کچھ سیدہ خدیجہ نے دیکھیں کہ اپنے محبوب شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین پر قربان کر دیا تھا۔ شادی سے پہلے سیدہ خدیجہ بڑی متحرک خاتون تھیں اپنے معاشرے میں، ایک بھرپور بڑے پیمانے پر کاروبار کی چیف ایگزیکٹو تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اس کے بعد آپ یقین کریں سیدہ خدیجہ کا کوئی ہمیں سوشل رول جو پہلے نظر آتا تھا بعد میں نظر نہیں آیا۔ ان کی ساری توجہ اولاد کے ہونے سے پہلے اپنے شوہر کا ساتھ دینا، اولاد ہونے کے بعد آپ دیکھیے سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، ابراہیم، طاہر، قاسم، طیب، ان سب کی تربیت کی آپ دیکھیے، مطلب بیٹے تو چلیں چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے تھے، ان کے بارے میں تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن بیٹیوں کی تربیت جو ہے آپ کو سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کی تربیت آپ کو کتب سیرت میں مل سکتی ہے۔ کیا کمال تربیت کی تھی، بالخصوص سیدہ زینب کے بعض واقعات تو ایمان افروز واقعات ہیں۔ تو بہرحال وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اتنا ساتھ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو نہیں بھلایا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ابتدائی ادوار میں، مکی زندگی میں، شروع کے 10 سالہ دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین میں ایک بہت بڑا کردار جو تھا سیدہ خدیجہ کا تھا۔ کوئی بھی شخص یقین کریں کہ اگر اس کو گھر سے سپورٹ مل جائے تو باہر وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر بھرپور سپورٹ دی تھی، جس کے نتیجے میں باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کا جو مکی مرحلہ ہے وہ بڑا زبردست اور کامیاب ترین بنیاد بنا تھا۔ سب کی نظر مدنی دور کی کامیابیوں پر جاتی ہے، جہاد، قتال، غزوہ اور ساری کامیابیاں جیتے، لیکن کوئی بہت کم لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ مدنی دور کی جو کامیابیاں تھیں ان سب کامیابیوں کی بنیاد مکی دور بنتا ہے ہمارے پاس۔ اور مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیدہ خدیجہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے آپ کے بعد 10 نکاح کیے، لیکن آپ سیدہ خدیجہ کی محبتوں کے، چاہتوں کے اور قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہے، کبھی نہیں بھلا سکے۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ سیدہ، میں اس حوالے سے ممکن ہے کہ اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے اور بیٹیوں سے مخاطب ہو سکوں۔ سیدہ خدیجہ کو پڑھیے، یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ سیدہ خدیجہ نے ایسا کیا کردار پیش کیا تھا، ان کے کردار میں ایسی کیا بات تھی کہ شوہر ساری زندگی نہیں بھول سکا ان کو۔ شوہر نے 10 شادیاں کی بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سیدہ خدیجہ کو نہیں بھول سکے۔ تو یہ پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کو عملی طور پر ان کو اختیار کر سکیں۔ دوسرا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا، سیدہ عائشہ کے فضائل، والصدیقہ بنت الصدیقی، صدیقہ بنت صدیق،
ابو بکر صدیق کا لقب صدیق تھا، سیدہ عائشہ کا بھی لقب صدیقہ تھا۔ ابو بکر صدیق کو تو صدیق کہنے کی ایک سے زیادہ توجیحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ سب سے بڑی مشہور توجیح کہ معراج کے موقع پر جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد یہ بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک کر رہے ہیں بس، اور ایک مومن کا کردار ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اس کے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت چیز اس کے کانوں تک پہنچ جائے، اس کے بعد وہ پھر اپنی عقل نہ لڑائے، فلاں نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا تو فلاں کا یہ قول تھا، فلاں کا یہ موقف تھا تو فلاں نے یہ کہا، میرا مذہب تو یہ کہتا ہے، میرا مسلک تو یہ کہتا ہے، فلاں مفتی صاحب نے یہ کہا۔ سب چیزیں چھوڑ دیجیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے بن جائیے۔ اگر محمد نے یہ بات کی ہے، بات ختم، بس ٹھیک ہے یہ بات۔ بظاہر یہ ناممکن تھا کہ کوئی شخص راتوں رات مکہ سے فلسطین جائے بیت المقدس اور راتوں رات وہاں سے ہو کر آ جائے۔ جو سفر ہفتوں کا ہے وہ چند گھنٹوں میں پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن ابو بکر کو دیکھیے کہ جنہوں نے تائید کی تھی اور صدیق کا لقب پایا تھا، بیٹی جن پر واقعہ افک کے حوالے سے تہمت لگی تھی اور جن کی براعت اور جن کی کردار کی خوبصورتی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، واحد خاتون ہے جن کے کردار کی عفت کی اور عصمت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، سورۃ النور اس حوالے سے موجود ہے۔ والصدیقہ بنت الصدیق، سیدہ عائشہ کے حوالے سے ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بطور خاص سیرت خدیجہ کو تو تربیتی اعتبار سے پڑھنا چاہیے، دو اعتبار سے۔ سیدہ خدیجہ شوہر کے ساتھ ایک مثالی بیوی کیسی تھی اور مثالی ماں کیسی تھی۔ سیدہ خدیجہ میں دو خوبیاں ہیں، شوہرداری اور تربیت اولاد۔ سیدہ عائشہ کی جو سیرت ہے وہ ہمہ جہتی قسم کی مطلب شخصیت ہے۔ سیدہ عائشہ کی جو مرویات ہیں وہ تقریباً 2200 کے قریب ہیں، 2230 یا لگ بھگ اتنی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی خواتین کے مسائل ہیں وہ تقریباً تمام کے تمام مسائل سیدہ عائشہ سے مروی ہیں۔ اگر مرویات عائشہ کو جیسے کچھ لوگوں نے جمع بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ، کچھ لوگوں نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں شاید ایک میں نے کتاب دیکھی تھی خاصی ضخیم انسائکلوپیڈیا تھا سیرت سیدہ عائشہ پر، تو عمومی طور پر رہنمائی کے لیے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا کہ وہ سیرت عائشہ کا جو انسائکلوپیڈیا ہے وہ لازمی لیں اور اس کو پڑھیں۔ فرمایا والصدیقہ بنت الصدیق التي قال فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على صائر الطعام۔ صدیقہ بنت صدیق جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر عائشہ کو وہی فضیلت حاصل ہے جو ثرید کو دیگر سارے کھانوں پر ہے، فوائد کے اعتبار سے، غذائیت کے اعتبار سے، سادگی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ثرید کو جو فضیلت دیگر تمام کھانوں پر ہے وہ سیدہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ہے۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور خاص محبت تھی، آپ محبوبہ بیوی تھیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت عورتوں میں کس سے ہے، تو آپ نے کہا عائشہ سے۔ پھر پوچھا مردوں میں، کہا عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ یہاں اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تھے تو آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں یہ جو وقت ہے عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، تو تمام ازواج مطہرات نے اس بات کی ان کو اجازت دی تھی۔ یہ سیدہ عائشہ کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، جن میں سے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ میں اسی پر اکتفا کرنا چاہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کا ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بطور مثال سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما دو خوبصورت وجودوں کا کچھ مختصر سا تعارف کروایا، اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔